دوسرے دن ولیمہ تھا۔ خیر سے ولیمے کی تقریب بھی ہو گئی۔ شادی کی تقاریب، مسلسل بیٹھنا، موویز کی روشنی اور پھر ذہنی ٹینشن بھی تھی اماں کی طرف سے۔ ان سب باتوں نے شجیہ کو تھکا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ فجر کی اذان کی آواز کے ساتھ ہی اٹھ بیٹھی۔ دروازہ کھول کر پردہ برابر کر کے وضو کیا اور نماز ادا کی۔ ابا جی کا تو ہونا نہ ہونا ایک برابر تھا، بس اماں اور اماں ہی تھیں۔ اماں بھی یقیناً جاگ چکی تھیں۔ خضر گہری نیند میں تھا۔ شجیہ کو عجیب سا لگ رہا تھا، لیٹنا بھی مناسب نہیں تھا کیونکہ دروازہ کھلا تھا، اور بیٹھ کر کیا کرتی وہ کرسی پر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے لگی۔ ٹیک لگایا تو ہلکی سی نیند کی جھپکی آ گئی کہ اماں کی آواز پر گھبرا کر اٹھی۔ ارے کمبخت، جانے کہاں سے آ گئی یہ بلی۔ وہ دوڑ کر باہر آئیں تو اماں پیر پکڑے فرش پر بیٹھی تھی اور چلا رہی تھی۔ کیا ہو گیا اماں؟ اس نے انہیں تھام کر اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ارے وہ بلی روزانہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتی ہے، اسے مارنے کو دوڑی تھی کہ پھسل پڑی۔ اٹھتے ہوئے بدستور جھنجھلا رہی تھی۔ شجیہ کو ہنسی آ گئی۔ بھلا ہی عمر تھی دوڑے لگانے کی، زیادہ تو نہیں لگی؟ تخت پر بٹھاتے ہوئے شجیہ نے ان کے پیر کو دیکھتے ہوئے پریشان لہجے میں کہا، فجر میں ویسے ہی میری آنکھیں نہیں کھلتی جب تک 2 بوند چائے کے حلق میں نہ انڈیل لوں۔ انہوں نے شجیہ کی بات نظر انداز کرتے ہوئے دل کی بات کہہ دی۔ آپ بیٹھیں، میں بنا دیتی ہوں۔ شجیہ نے فوراً ہی خدمات پیش کر دی۔ شادی کا تیسرا دن تھا اور وہ صبح صبح کچن میں آ گئی تھی کیونکہ اسے خود بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ بیٹھی رہے اور اماں کام کریں۔ کچن خاصا گندا اور بکھرا ہوا تھا۔ سلپ پر جا بدل چائے اور مختلف قسم کے دھبے پڑے تھے۔ روٹی بیلنے کی جگہ پر آٹا چپکا ہوا تھا۔ چولہے خاصے گندے تھے، بڑنیاں الٹی سیدھی اور بے ترتیب پڑی تھیں۔ ساس پین انتہائی گندا تھا۔ اماں کام والی رکھنے کے حق میں نہیں تھی۔ گھر ان کی بے ڈھنگی طبیعت کا نمونہ پیش کر رہا تھا۔ چائے بنا کر اماں کو تھمائی اور خود بھی ناشتے کے لیے تیاری کرنے لگی۔ فریج خستہ حالت میں تھا۔ اس نے سوچا آج ہی خضر سے کہہ کر اپنا جہیز کا فریج کھلوا کر اسٹارٹ کروا لے گی، چولہوں کی جگہ کوکنگ رینج لگوا لے گی۔ ناشتے کے لیے اس نے پراٹھے، فرائی انڈے، سوجی کا حلوہ بنا لیا۔ اماں نے کوئی مداخلت نہ کی۔ ابا آ گئے اور خضر بھی اٹھ گیا تو سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ حلوہ تو اچھا بنا ہے یار۔ خضر نے حلوہ کھایا تو بے ساختہ تعریف کر ڈالی۔ وہ مسکرا دی۔ اماں نے خضر کو گھور کے دیکھا تو خضر سر جھکا کر جلدی جلدی حلوہ کھانے لگا۔ تم لنچ مت بنانا، میں باہر سے لے آؤں گا۔ ناشتہ کر کے وہ کمرے میں آئی تو خضر نے اس سے کہا، وہ 2 دن تو ہوئے ہیں شادی کو، مجھے اچھا نہیں لگا، مگر کیا کریں، مجبوری ہے۔ خضر نے اس کے حنائی ہاتھ تھام کر محبت سے کہا، ارے نہیں خضر، یہ گھر میرا ہے، پلیز آپ ایسا مت سوچیں، مجھے بھی سنبھالنا ہے۔ یہ سب کچھ میں بنا لوں گی، بس مجھے آپ سولا لا دیں۔ سو سویٹ، خضر نے نثار ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ شرما گئی۔ اگر بیوی سے فرصت مل جائے تو بوڑھوں کا حال بھی پوچھ لینا۔ اماں کی آواز پر خضر چونکا اور باہر کی جانب چل دیا۔ جی اماں۔ دوسرے لمحے وہ اماں کے سامنے بیٹھا تھا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو لڑکے، اماں نے اسے دیکھ کر چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، وہ تمہاری بیوی ہے، اس کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن میرے سامنے اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اور بیویوں کو ہمیشہ بیوی سمجھ کر پیش آنا چاہیے۔ اگر بیویوں کو سر پر چڑھایا جائے تو وہ سر پر چڑھ کر چکی پیسنے لگتی ہیں۔ اس لیے غیر ضروری تعریفوں کے پل باندھنا، آگے پیچھے پھرنا اور بے وجہ ناز نخرے اٹھانا خاندانی مردوں کو زیب نہیں دیتا۔ مرد کو اپنا روب اور دبدبہ، اپنا مقام بنا کر رکھنا پڑتا ہے۔ یوں بیویوں کے پیچھے دم ہلاتے پھرنا بہت معیوب ہے۔ ابھی سے قابو میں رکھو گے تو آگے چل کر پریشانی نہ ہوگی۔ بہتر یہ ہے کہ میری بات کو پہلی بار میں سمجھ لوں اور عمل بھی کروں۔ اور ویسے بھی سچ پوچھو تو میرا دل بہت برا ہو چکا ہے تمہارے سسرال والوں کی طرف سے۔ کیسے منہ کھول کر بولا تھا کہ بیٹا امریکہ میں ہے، اور دیا کیا؟ ٹھینگا۔ ایک گاڑی تک تو نہ دے سکے، ایک بیٹی تھی، چاہتے تو کیا کچھ نہیں دے سکتے تھے، مگر 4 ہلکے جوڑے، ہوا جیسے سونے کے سیٹ، اور بس دنیا دکھاوے کی 4 چیزیں۔
دکھائے سبز باغ، کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے گھروں کی عام لڑکیاں بھی لے جاتی ہیں جہیز کے نام پہ۔ یہ تو مقصود کی بہو بھی لائی ہے، فریج، ٹی وی، چولہے اور پتہ نہیں کیا کیا۔ فیروزہ کی بھاوج یتیم لڑکی تھی، وہ بھی یہ سب لائی۔ شگفتہ، سکینہ نے بھی اپنی بیٹیوں کو یہ سب کچھ دیا۔ انہوں نے اپنے خاندان کی کئی مثالیں ثبوت کے طور پر پیش کر دی۔ اماں کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ خضر نے تھوڑے سے تیز لہجے میں کہا۔ اسے ماں کی بات بہت ناگوار گزری تھی۔ اماں نے مزید بیان کیا، سارے رشتہ دار تھو تھو کر رہے ہیں۔ لڑکی کا بھائی امریکہ میں ہے اور سلامی میں گاڑی تک نہ دی۔ کیسے بھوکے ننگے لوگوں میں رشتہ کر لیا ہے۔ اماں خدا کے لیے چپ ہو جائیں، ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں نہ کریں۔ اگر شجیہ نے سن لیا تو کیا سوچے گی وہ؟ خضر کا لہجہ خاصا بگڑا ہوا تھا۔ خضر کی بات پر تو اماں کو مزید پتنگے لگ گئے۔ کیا سوچے گی؟ جو سوچے سوچے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اماں کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ اور میں ہرگز ہی برداشت نہیں کروں گی کہ تم زن مرید بن کر رہو۔ اماں کی آواز شجیہ تک بآسانی پہنچ رہی تھی۔ شجیہ کا دل بجھ گیا تھا۔ اماں کتنی چھوٹی اور فضول باتیں کر رہی تھی۔ احساس تو شجیہ کو پہلے سے تھا، مگر وہ تو باقاعدہ خضر کے کان بھر رہی تھی۔ کتنی منفی سوچ تھی اماں کی۔ اس نے دل میں سوچا، یہ بھی تو ایک امتحان ہوتا ہے۔ ہر عورت کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا مقام بھی آتا ہے جہاں اسے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی اماں بتاتی تھیں کہ اس کی دادی بھی بہت سخت قسم کی خاتون تھی۔ وہ تو ابا کو اماں کے پاس بیٹھنے تک نہیں دیتی تھی، کھانے پینے پر بھی پابندی تھی۔ اب جو میرا نصیب، اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ آزمائشیں ڈالی ہیں تو حوصلہ بھی دے گا۔ بس اللہ پاک خضر کو انصاف پسند رکھنا۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ اپنی اماں کے خلاف جائیں، بس میرے ساتھ بھی ان کا رویہ مناسب ہو، وہ میرے حقوق بھی ادا کرتے رہیں۔ ان کی سوچیں میرے لیے مثبت رکھنا میرے اللہ۔ وہ دل سے دعا کرنے لگی اور کچن کی طرف چلی گئی تاکہ کچن کی صفائی کرے، پھر کھانا بھی بنانا تھا۔ چل بھائی شجیہ، تیری زندگی کی ابتدا ہو چکی ہے، کٹھن، مشکل اور مصروف زندگی۔